90 لاکھ ہندوؤں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ کتنے ہندوؤں کو؟ تو ہندوستان کے بہت بڑے محسن ہیں، اور دیکھو ان کی وجہ سے آج زندہ کرامت ہے کہ اجمیر وہ صوبہ راجستھان میں کتنی دور ہے، بالکل ایک کونے پہ سندھ کی طرف ہے نا صوبہ راجستھان، تو چھوٹا سا ایک قصبہ تھا، لیکن خواجہ صاحب نے قدم لگائے تو آپ کے قدوم میں محمد لزوم لگنے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اجمیر شریف کا چرچا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کا اور ان کے قدوم محمد لزوم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا کہ وہ شہر آج انٹرنیشنل شہرت کا حامل ہے۔ لارڈ کرزن ایک وائسرائے ہندو ہے، لارڈ کرزن، اس نے جب اجمیر شریف حاضری دی تو اس کا یہ جملہ تاریخ میں نوٹ کیا گیا، اس نے کہا میں ہندوستان سے ہو کے آیا ہوں اجمیر شریف میں، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک قبر ہے اور وہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک لقب عطائے رسول ہے، جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، بعد نے اس کا تلفظ ہرونی بھی کیا ہے، جو بھی ہو، یہ مدفون ہے مکہ شریف میں، جنت المال قبرستان میں آپ کے پیر و مرشد مدفون ہیں، حالانکہ رہنے والے تھے بغداد شریف کے قریب قصبہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن مدفون مکہ شریف میں ہے۔ انہوں نے حکم دیا جاؤ بارگاہ رسالت میں حاضری دو، تو بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو جواب سلام اپنے کانوں سے سنا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اور حکم ہوا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان ہم تمہیں دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے تبلیغ اسلام کا کام کرو۔ اس وجہ سے آپ کا لقب عطائے رسول ہے کہ اس ہندوستان کے ملک کو خواجہ معین الدین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آ کے وہ سیدھے ہی اجمیر نہیں گئے، بلکہ راستے میں اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضریاں دیتے ہوئے آئے اور تبلیغ اسلام کرتے ہوئے آئے۔ جب آپ کا گزر سبزوار ایک شہر ہے وہاں پہ ہوا، آپ رہنے والے ویسے سیستان کے تھے، جو موجودہ بلوچستان کے ساتھ ایرانی بلوچستان ہے، اس کو سیستان کہتے ہیں، ابھی جہاں پہ یہ میزائل وغیرہ کے بھی واقعات ہوئے نا اس کو سیستان کہتے ہیں۔ اس میں یہ قصبہ تھا جس کو لوگ سنجر بولتے ہیں، لیکن اصل میں درست تلفظ اس کا سجز ہے، تو آپ کا جو لقب اس میں سجزی کہنا زیادہ صحیح ہے، لیکن اب لوگوں میں سنجری مشہور ہو گیا ہوا ہے اس قصبے کی نسبت کی وجہ سے۔ تو آپ جب وہ سبزوار میں پہنچے نا تو سبزوار میں ایک باغ میں آپ تشریف فرما ہوئے، وہ اس سبزوار کے حاکم کا باغ تھا اور بڑا عیاش تھا، اس نے عیاشی کے لیے وہ باغ بنایا ہوا تھا، اور بد عقیدہ شخص تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اس کے باغ میں چلے گئے ہیں تو کہیں آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچائے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم اسی باغ میں چلیں گے۔ وہاں پہ وضو فرمایا اور نوافل ادا فرمائے۔ اسی اسنا میں وہ جو حاکم ہے سبزوار کا وہ بھی آ گیا، اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ درویش کہاں سے آ گئے ہیں، میری اجازت کے بغیر ہی میرے باغ کے اندر یہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے خادموں کو حکم دیا کہ ان کو نکالا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس کی ہمت نہیں پڑی، تو آپ خود نکال سکتے ہیں تو نکال دیں۔ تو جیسے ہی آپ نے اس کی طرف دیکھا نا تو نگاہ ولی اٹھی، تو یہ ساری آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لرزہ بر اندام ہوا اور چکر کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو قدموں میں گر کر توبہ کی اور فرمایا کہ تم نے توبہ کر لی؟ ان کا ہاں جی توبہ کر لی۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کی بے ادبی سے بھی توبہ کی ہے کہ نہیں کی؟ اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں اور مجھے اپنے مریدوں میں آپ شامل کریں۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب کہنے والے نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے۔ کہیے سبحان اللہ۔